اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، تو کیپٹلزم میں تو یہ ہو سکتا ہے اگر آدمی کے دل میں مرثی ہو، رحم ہو، پیسہ ہے تو وہ کیا پیسے کو آگ لگا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے کہ سارا ہی نہ دے دینا کہ بعد میں پریشان ہو کے بیٹھے رہو کچھ رکھ۔ تو کیا میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، اب پچھلے دنوں اس سے پچھلے دنوں بل گیٹس نے آدھی اپنی مین کے جائیداد ہی دے دی تھی، سنا ہے کہ مین کے اپنی پراپرٹی دے دی تھی، مین چیریٹی کر دی تھی۔ ہاں، اور چیریٹی سے غربت برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں، مجھے وہ ٹاپک یاد آ گیا جیسے چیریٹی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل کام نہیں کرتے، یا جو بالکل کوئی مثلاً کوئی ریلیجن کا پڑھا رہا ہے، یا کوئی اسپرچول ہے، یہ اتھینٹک پیپل ہیں تو ان کا ہے یہ۔ باقی جو ہے بیمار ہیں، یہ تو کمیونزم تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ان کو زندگی کی ہر سہولت دینی، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں ان کے لیے۔ باقی جو رہے گی بات سیمی کمیونزم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ باقی جو رہے گی بات، جیسے چائنا نے تھوڑا آیا سیمی کمیونزم ہی ہے نا، تھا، اب تھوڑا ڈیولپ ہوا ہے، اس طرح وہ بھی اپنے مین کے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں مین کے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جتنے بھی اب میری انسان ہیں ان کی کیٹیگری کو جاننا پڑے گا کہ وہ اصل میں وہ کیا چاہتے ہیں، یا ان میں کوئی کیا اسپیشل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک خاص رکھی ہے، تو ان کے مطابق ان کو وہ چیز دیں۔ کوئی وہ قلم کار ہو سکتا ہے، کوئی وہ مصور ہو سکتا ہے، کوئی وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اس طرح ہوتا ہے یہ سارا۔ اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے مین کے۔ اب تو ہم کر سکتے ہیں انسان کی مین کے ڈی این اے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو فورس نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ آؤٹ آف کنسیپٹ جا کے تو وہ ساری عمر اس کو ہی دیکھتا رہے کہ میں نے مشقت کی اور مین کی بے ذائقہ کی ہے۔ ہاں، اگر وہی کام اگر آپ کے من پسند کا ہو، جو آپ کا دل کرنا چاہے، جو آپ کے اندر ہو، تو پھر آپ وہ اتنی ترقی کرتے ہیں، یا لگے رہے منا بھائی، یہی ہوتا ہے بس۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ تو کمیونزم بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، کسی نے کوئی منع نہیں کیا۔ آپ اگر کوئی بھی نظام لاتے ہو تو اس کو فلاح انسان کے لیے بناتے ہیں آپ۔ اب دیکھیں اسلام ہے، اسلام نے بھی کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے کہ جو رہ گئی ہو اس کے بعد، لیکن کیا ہے، کسی نے منع کیا ہے ہمیں کہ آپ اپلائی نہ کریں اپنے ملک میں، محلے میں، گھر میں۔ ہم نے تو کہیں بھی نہیں کیا، یہ سوری ٹو سے دیٹ، کہیں بھی نہیں، کہیں پہ بھی ہمارا نظام نہیں چل رہا۔ تو جب ہمارا کہیں پہ نظام نہیں چل رہا، ہم کیسے تھوپیں گے پوری دنیا کے اوپر بیٹھا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ باقی جو اسلام ہے اس کو تلوار کے ذریعے یا لڑائی کے ذریعے تو وہ کبھی پھیلا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ پھیل سکتا ہے، وہ تو ایک جبر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ کر دیتے ہیں، لیکن جو پہلے لوگ تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ہی ڈیولپ کر لیں، صرف قرآن اور اپنے ریلیجن کو، نبی پاک کی جو سنتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، قرآن پاک ہے، آپ نے دیکھا نہیں میں کتنی کوٹ کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ الحمدللہ میرے اندر ان کا بڑا علم بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ تو اللہ نے میں یہ بھی نہیں کہتا اللہ نے مجھ سے محنت کرائی ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے، میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا۔ تو وہ اور اس کے ساتھ جو جدید سائنس ہے، خاص کر جو ہمارے مدرسے کے بچے ہیں، ان کو اس سائنس کی طرف اور جدید علوم ان کا حق بنتا ہے، دونوں اکٹھی کی جائیں، پڑھائی جائیں، پھر دیکھیں وہ کیا بنتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ انجینئر بھی ہوگا، وہ فقیہ بھی ہوگا، اور وہ یہ ایسا ویسا نہیں ہوگا کہ جس کو پتہ ہے اس کو ہر شے کا پتہ ہوگا۔ الحمدللہ بچے بہت تیز ہیں ہمارے، بہت سیانے ہیں ابھی۔ اب ان کو ایک کو تو ہم نے بٹھا دیا، ابھی جو جڑا ماڑا ہوتا ہے، جڑا ٹھلا ہوتا ہے انہوں مدرسے کلا دینا، جڑا تیز ہوتا ہے انہوں دوسرے اسکول کلا دینا۔ اب وہ ڈیوائڈ ہو گیا دونوں۔ اب دیکھیں ہمارے انتہا پسندی جو ہے دونوں طرف بڑھ چکی ہے،
میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بہت خطرناک شے ہے۔ ایک تو چلو تھا نا، پہلے تو تھا نا یہ، چلو دہشت گردی کا یا انتہا پسندی کا مدرسے کے ذریعے بنتا تھا، اب تو یہ دوسرا ہمارے سیکولر بھی کر رہے ہیں وہی، تو وہ بھی انتہا پسندی کو پہنچ گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس جو اسلام کا نالج کم ہے، وہ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ساری زندگی تو پولیٹیشین کے یا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہی تو ہو رہے ہیں، نکلے ہی کب ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے ہیں ان کے پاس دین کا علم ہے، فقہ کا ہے، لیکن ان کے پاس جو جدید نالج ہے وہ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کسی کے ساتھ بات کریں گے، یہ کریں گے، لوگ ہنستے ہیں، عزت نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ہمیں پورا کرنا پڑے گا، یہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے۔ چلو اور نہیں تو کم از کم ہر ایک کو پڑھاؤ، ان کو جدید سائنس پڑھاؤ، لیکن ان کو ساتھ میں قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھاؤ، چاہے اردو میں ہو، کوشش کریں اس کی مادری زبان ہی ہو، یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، آمین۔